بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کو ہرگز تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو تو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ عمل کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، وہ نفع مند تبھی ثابت ہو سکتا ہے جب وہ تقوی پر مبنی ہو اور اخلاص پر اس کا دار و مدار۔ جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار پوری طرح سے نیتوں پہ۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہم یہ عمل اس رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا دکھلاوے کے لیے، سنوائی کے لیے، واہوائی اور شاباشی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو قربانی کے اس اہم موقع پر میں صرف آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کھلا گھوم رہا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ جسے ہم دشمن سمجھتے ہیں اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، اور یہ تو پھر دشمن بھی ایسا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان میں خون کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے، اور خون کے دوڑنے کی جگہ دوڑتا ہے، دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو خون کے دوڑنے کی طرح، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خون ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے بدن میں دوڑنا بند کرتا ہے؟ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتا۔ اور جگہ اگر مراد لی جائے تو خون ہمارے بدن میں کس کس جگہ دوڑتا ہے؟ ہر جگہ تک، چھوٹے سے چھوٹا بھی جو ایریا، وہاں بھی باریک ترین خون کی نالیاں خون پہنچا رہی ہیں۔ مطلب کہ شیطان کی چالیں، اس کے حربے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ تو محترم بھائیو، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم جو پورے ذوق و شوق سے، محبت سے رب کی رضا پانے کے لیے جانور خرید رہے ہیں اور اسے رب کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو پوری طرح سے یہ عمل اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے، رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اب ایسے موقع پہ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے اور اس کا کام بڑا مختصر سا ہے، بس اس نے من میں خیال پیدا کرنا، اندر ہی اندر بس ایک بڑائی کا احساس پیدا کر دینا کہ میرے جانور جیسا تو کسی کا جانور ہے ہی نہیں، یعنی یہ خوش فہمی سی پیدا کر دینی ہے، یہ پیدا کر دینا ہے من میں کہ میرا ایسا جانور ہونا چاہیے لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، پورے محلے میں ویسا کسی کا جانور نہیں ہوگا، پورے خاندان میں ویسا کسی کا جانور نہیں ہوگا، جتنے میں جانور قربان کروں گا اتنے تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ مطلب اندر ایک بڑائی کا احساس، ایک عجیب طرح کی خوشی سی میں انسان کو مبتلا کر دینا، یعنی اللہ رب العزت کی رضا ایک سائیڈ پہ رہ جائے اور واہوائی اس پہ غالب آ جائے کہ لوگ کہیں گے کمال ہو گیا، لوگ کہیں گے یار یہ تو واہ، اس نے تو اتنا مہنگا جانور لیا، اس نے تو اتنا خوبصورت۔ لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن اپنے من میں جب یہ خواہش آ جاتی ہے کہ لوگ حیران ہو جائیں، لوگ دیکھتے رہ جائیں، یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے من میں ریاکاری آ جائے، ہمارے من میں دکھلاوا آ جائے، ہمارے من میں اپنی بڑائی آ جائے، تو ایسی چیزیں عمل کو برباد کر دیتی ہیں۔ جیسے صحیح البخاری کی مشہور روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، جنہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں ایک بہت بڑا عالم ہوگا، دوسرا سخی ہوگا اور تیسرا مجاہد ہوگا۔ عالم سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ پہلے تیرے دین کو سیکھتا رہا، سمجھتا رہا، خوب سارا میں نے علم حاصل کیا، پھر لوگوں میں علم پھیلایا، لوگوں کو سکھلایا، لوگوں کو تبلیغ کی، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے میں نے خود کو وقف کر دیا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے ہاں بھئی تو نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، کذبت، تو نے تو اس لیے تبلیغ کی، خطابات کیے، علم کو پھیلایا کہ لوگ کہیں گے کہ واہ یہ تو
کمال کا عالم ہے، اس جیسا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، یہ تو کمال کا شعلہ بیاں مقرر ہے، لوگوں سے تجھے واہوائی چاہیے تھی، شاباش چاہیے تھی، تو وہ لوگوں نے کر دی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ ایسا ہی معاملہ سخی کا ہوگا، ہاں بھئی کیا کر کے ہے، اے اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں فقراء مساکین پہ بے تحاشا خرچ کرتا رہا، میں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ان کے لیے، کس لیے؟ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے اپنی دولت خرچ کی، سخاوت کی کہ لوگ تجھے قدر کی نگاہ سے دیکھیں، وہ کہیں کہ یہ تو بہت سخی ہے، یہ تو رب کی راہ میں بڑا دیتا ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، لوگوں نے تجھے قدر کی نگاہ سے دیکھ لیا، تجھے شاباش بھی دے دی، واہوائی کر دی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ مجاہد کا ہوگا، ہاں بھئی کیا کیا، یا اللہ جب میں پوری طرح سے مضبوط بن گیا، میں نے خود کو تیار کیا، تو تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے پھر جہاد کیا، قتال کیا، دشمنوں کی گردنیں اڑائیں، کس لیے؟ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا رہا کہ لوگ کہیں کہ یہ تو کمال کا جنگجو ہے اور کمال کا بہادر ہے، اور یہ تو بڑا نڈر اور بے باک ہے، لوگوں نے کہہ دیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو محترم بھائیو، اس چیز کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کو خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ دشمن ہر وقت نقب لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہمارا عمل، ہم جتنے بھی اخلاص کے ساتھ اسے شروع کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ وہ اپنے حربے ہم پہ آزما رہا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، جب اللہ رب العزت نے دھتکار کے نکال دیا شیطان کو، تو اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کے، تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کی دائیں اطراف سے آؤں گا، ان کی بائیں اطراف سے آؤں گا، ہر طرف سے، یعنی انہیں گھیر لوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اکثر اپنے بندوں کو نہ شکر ہی پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا، تو وہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نے محتاط رہنا ہے، ہم نے اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے یا بڑے سے بڑا عمل ہے، صرف رب کی رضا مقصد ہونی چاہیے، کہ ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنی نجات کا سامان کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے یہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پورے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ تمام تر عبادات کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ یہ ہدایت ضرور ملحوظ رکھیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔